بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا اور لوگوں کو سچائی کی طرف جڑے رہنے کے لیے اس کتاب کی طرف دعوت دی۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے دن سے لے کر قیامت کے دن تک صرف یہی کتاب ہی انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ رہے گی۔ قرآن مجید کا بے مثال انوکھا انداز اور اس میں پوشیدہ دانائی اور حکمت کی باتیں اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے بے شمار معجزاتی صفات یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ایسے بہت سارے سائنسی حقائق جو ہم نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے 21ویں صدی میں دریافت کیے ہیں، ان کا انکشاف قرآن کریم نے تقریباً 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ بے شک قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ سائنس انہی نشانیوں کی کتاب ہے۔ اس کے باوجود کئی سائنسی حقائق قرآن کریم میں انتہائی جامع اور نمایاں انداز میں بیان کیے گئے ہیں، جو صرف آج کی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کے وقت ان حقائق کو پرکھا نہیں جا سکتا تھا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 ایسے تسلیم شدہ جدید سائنسی حقائق بیان کرنے والے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے کر دیا تھا، مگر سائنس نے اسے حالیہ دنوں میں ہی دریافت کیا ہے۔ نمبر 1، زمین کی ساخت۔ 1400 سال پہلے عرب معاشرہ اس کائنات کے بارے میں صرف توہم پرست عقائد رکھتا تھا۔ وہ لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی علم نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی انہیں زمین کی ساخت کا کوئی اندازہ تھا۔ اس دور میں قرآن کریم زمین کی بیضوی شکل کی ساخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہی رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ اس آیت میں قرآن کریم اس دنیا کی ساخت کے لیے خصوصی الفاظ استعمال کرتا ہے جو انتہائی اہم ہے۔ اس آیت میں عربی لفظ تکویر لپیٹنے لفظ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جس کا انگلش میں مطلب ہے کسی چیز کے اوپر کسی دوسری چیز کو ڈال دینا اور پھر اسے لپیٹ دینا، جیسے کسی کپڑے کی مانند اس کو تہ لگا کر ایک جانب ڈال دیا جائے۔ بالکل اسی طرح عربی زبان کی ڈکشنری میں تکویر لفظ کے معنی کسی ایک چیز کے اوپر دوسری چیز کے لپیٹنے کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ایک پگڑی کو سر پر رکھ کر پھر اسے باندھ دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے وہ بھی گول ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب دن کو رات پر اور رات کو دن پر لپیٹنے کی بات دنیا میں کی جا رہی ہے تو وہ گول یا بیضوی شکل کی ہی ہوگی۔ لہٰذا قرآن کریم جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، زمین کی گولائی سے متعلق صاف اشارہ دیتا ہے۔ یاد رہے، یہ وہ وقت تھا جب دنیا فلکیات کے بارے میں مختلف عقیدے اور توہم پرست رکھتی تھی، جبکہ اصل علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہ تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ دنیا ایک ہموار میدان کی طرح ہے، لہٰذا تمام اعداد و شمار اور تمام مشاہدات اسی سوچ کے مطابق کیے جاتے تھے۔ قرآن کریم میں معلومات کا وہ خزانہ موجود ہے جن کا علم اب جا کر ہمیں معلوم ہوا ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے جو کائنات میں موجود تمام رازوں سے واقف ہے، کیونکہ وہ اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ نمبر 2، ریلیٹیوٹی آف ٹائم۔ ریلیٹیوٹی آف ٹائم آج ایک تسلیم شدہ سائنسی حقیقت بن چکی ہے، جس کا انکشاف 20ویں صدی کے شروع میں آئنسٹائن نے نظریہ اضافیت یا تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کر کے کیا۔ اس سے پہلے لوگوں کو اس بات کا علم نہ تھا کہ وقت ریلیٹیو بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ وقت ماحول کے مطابق تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت کو البرٹ آئنسٹائن نے نظریہ اضافیت کے طور پر ثابت کیا اور بتایا کہ وقت کا انحصار ماس اور اس کی ویلاسٹی پر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تاریخ میں کسی دوسرے شخص نے اس حقیقت کو اتنے واضح انداز میں پیش نہیں کیا تھا، مگر قرآن کریم نے وقت کے متعلق
ریلیٹیو ہونے کا نظریہ کچھ اس انداز میں پیش کیا، اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے روز سے 1000 برس کے برابر ہے۔ وہی آسمان سے زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی، جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں، اس روز نازل ہوگا۔ اس روز کا اندازہ 50,000 برس کے برابر ہوگا۔ ان آیات میں اشارہ دیا گیا ہے کہ مختلف لوگ ایک وقت کا مشاہدہ مختلف طور پر کرتے ہیں، جو نظریہ اضافیت کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ بعض اوقات لوگ بہت ہی مختصر وقت کو ایک لمبا وقت سمجھتے ہیں، جس کی سب سے اچھی مثال ہمیں قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ملتی ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ پوچھے گا کہ زمین میں کتنے برس رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم وقت میں رہے تھے۔ شمار کرنے والے سے پوچھ لیجئے، فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے ہو، کاش تم جانتے ہوتے۔ قرآن کریم میں نظریہ اضافیت سے متعلق آیات جو 610 عیسوی میں نازل ہوئی تھی، اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم اللہ کی نازل کردہ مقدس اور سچی کتاب ہے۔ نمبر 3، فنگر پرنٹس یعنی انگلیوں کے نشانات۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور درست کریں۔ دوستوں، اس آیت مبارکہ میں انگلیوں کے نشانات پر زور دینا نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور ایک خاص مقصد کے تحت ہے، کیونکہ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہر انسان کی انگلیوں کے نشانات مختلف ہوتے ہیں۔ کیا یہ باتیں 1400 سال قبل قرآن کریم کے نزول کے وقت جاننا ممکن تھا؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ ہر انسان جو اس وقت زندہ ہے یا جو کسی وقت اس دنیا میں رہا تھا، اس کی انگلیوں کے نشانات دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انگلیوں کے نشانات اس کے مالک کے ثبوت کے طور پر مانے جاتے ہیں، اور ساری دنیا میں اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو آج کل ہم انسان اپنے سیل فون میں فنگر پرنٹ سینسر کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ انگلیوں کی یہ خاصیت 19ویں صدی میں دریافت ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ انگلیوں کے ان نشانات کو صرف لکیریں ہی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انگلیوں کے ان پوروں کی جانب اشارہ کیا ہے اور اس کی اہمیت واضح کی ہے، جو اس کے نزول کے وقت تو کوئی متوجہ نہ ہوا، لیکن آج ہم اس کی اہمیت سے سب واقف ہیں۔ نمبر 4، آپس میں نہ ملنے والے سمندر۔ سمندروں کی ایک خاصیت جو حال ہی میں دریافت ہوئی ہے، اس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں کچھ اس طرح ملتا ہے کہ اسی اللہ نے 2 دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے جو حد سے زیادہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ ماہرین بحریات جو اس سمندروں کے قریب تو آ جاتے ہیں مگر آپس میں نہیں ملتے۔ ان کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے ہی دریافت ہوا ہے کہ یہ ان کی طبعی طاقت ہی کی بدولت ممکن ہوتا ہے، جسے سرفیس ٹینشن کہا جاتا ہے۔ اسی سرفیس ٹینشن کی وجہ سے 2 سمندروں کا پانی آپس میں نہیں ملتا۔ ان کے پانیوں میں کثافت کی فرق کی وجہ سے سرفیس ٹینشن ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتا، جیسے ان کے درمیان ایک بہت بڑی سی دیوار موجود ہو، جیسے کہ آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے دور میں جب لوگوں کو کوئی بھی طبیعیات یا سمندروں کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہ تھی، اس حقیقت کو اس وقت قرآن کریم میں نازل کر دیا گیا، جو قرآن کریم کے سچے ہونے کا ثبوت ہے۔ نمبر 5، ہماری حرکات کو کنٹرول کرنے والا دماغ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کے بال۔ اس آیت مبارکہ میں جھوٹے اور خطا کار پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹنے کے حیران کن کلمات بیان ہوئے ہیں، اور دماغ کے اگلے حصے کو جھوٹا کہا گیا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت
حالیہ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ دماغ کا حصہ جو کھوپڑی کے سامنے والے حصے میں ہوتا ہے دماغ کے مخصوص کام سر انجام دینے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے دماغ کے اس حصے کے افعال گزشتہ 60 سال میں دریافت کیے ہیں، جن کے بارے میں نشاندہی قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کر دی تھی۔ اگر ہم انسان کھوپڑی کے اندر سر کے سامنے والے حصے میں جا کر دیکھیں تو دماغ کا سامنے والا حصہ نظر آئے گا۔ ایک کتاب جس کا نام ایسینشل آف اے ہیومن ایناٹمی اینڈ سائیکالوجی ہے، دماغ کے اس حصے کے متعلق کیے گئے جدید تحقیقات کو کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ انسانی دماغ کے اندر انسانی حرکات کی منصوبہ بندی اور ابتدا کے لیے جس سگنل اور جس سوچ کی ضرورت ہوتی ہے وہ دماغ کے اگلے حصے لوبس میں اس کے سامنے والے حصے میں ہوتی ہے۔ یہ حصہ ایسوسیشن کارٹیکس کہلاتا ہے۔ دماغ کے سامنے حصے سے پہلے اس حصے میں جارحانہ جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا ان تحقیقات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دماغ کا یہ حصہ تمام فنکشنز، اچھے اور برے افعال کا ذمہ دار ہوتا ہے اور سچ اور جھوٹ بولنے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، جو بیان کردہ آیت کے مکمل مطلب کی تشریح کرتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس حقیقت کے بارے میں حال ہی میں جانا ہے، مگر اس بات کو اللہ نے قرآن کریم میں صدیوں پہلے بتا دیا تھا۔ تو دوستوں، مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔